82 کی بات ہے، میں انڈیا گیا اکیلا، ٹرین میں تھا تو جلندھر سے رش چڑھا، لوگ کھڑے ہو گئے، تو ایک نوجوان سا تھا، وہ جوان تھا، نوجوان تو نہیں تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، تو میری غور سے نہ سنتا رہا، تو مجھ سے انگریزی کہتا فرام ویئر یو آر، میں کہا فرام پاکستان، تو پھر کہنے لگا فرام ویئر ان پاکستان، میں کہا ملتان، فرام ویئر ان ملتان، میں کہا وائی آر یو آسکنگ، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا آئی ایم فرام ملتان، اے اسمال ٹاؤن تلمبا، جب تلمبا گیا تو میں ہنس پڑا، تو پھر اردو بولا، ہنسے کیوں ہو؟ میں کہا آئی ایم فرام تلمبا، کہنے لگا آپ اپنی بولی بولیے، کہنے لگا اتنے تو ساڑی کوئی جانتا ہی کوئی نہیں، آپ اپنی بولی بولیے، میں کہا بولیے، اس نے پیچھے اس کی بہن مجمع میں پھنسی کھڑی تھی، ایجڑ عمر رسیدہ، اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تلمبے کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا، وہ تو آج شیرنی کی طرح تھی بھی ایسی ہیوی ویٹ، اس نے ادھر پھینکا، ادھر پھینکا، اچھا میرے سامنے والی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے تھے، تو 3 ہی کی وہ تھی، تو اس نے نا آگے ان کے بیچ میں جو گھسی، ایک نیچے کر گیا بچہ، مجھے کہتی پترا تو تلمبے دا ہے، جی ماسی جی میں تلمبے دا، میں ٹھر پاؤں، جتنے تلمبے کے، اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک، رام سروپ چک، مجھے آج تک یاد ہے، مجھے تو چیزیں یاد نہیں رہتی، مجھے آج تک یاد ہے، رام سروپ 86L سیٹلائٹ ٹاؤن، جس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا، پتہ نہیں زندہ مر گیا، لیکن تلمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے، اور سونی پت کے مسلمان تگا ایک قوم تھی بڑی، وہ تلمبا شفٹ ہوئے، کچھ اس میں راجپوت فیملیز بھی ہیں، کوئی یہ تگا فیملی، تو وہ بی بی جلندھر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تلمبے کی، تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئی، امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر چھاوڑی والا سیب بیچ رہا تھا، میں نے سیب لیے، تو میں نے کاٹ کے میں نے کہا ماسی کھاسو، کہ پترا سے مسلیاں کو کھاندی نہیں، بس تو تلمبے دیں تیرے کو ضرور، تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی، انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تلمبے کی ایک اینٹیک حویلیوں میں تھی، تو کہنے لگی میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو ملک بن گیا، تو سمجھ آئے چھوٹا جا آئی اس لئے رام سروپ جمعے آیا یہ 6 مہینے دائی، انہوں لیتے سے نکلے ہیں، تو ہر شاہ چھڑتے آ گئے۔ تلمبے میں ہندوؤں کی 2 بڑی فیملیاں تھیں، ایک پروتھی اور ایک چک، انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، سود پہ قرضے دے دے کرنا، ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں، اور وہ ان کے غلام تھے، تو اب اس حویلی میں 20-25 خاندان رہتے ہیں، اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت، کہنے لگی میرے باپو ایتھے آ کے مرن تائیں جتی نہ پائی، کہ جتی پاؤنی ہے تو تلمبے دی پاؤنی نہیں تو پاؤنی نہیں، ایک تلمبے کا حقہ، ایک خصہ، یہ مشہور تھا، تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ہوگا، ننگے پاؤں ہی مر گیا باپ ہمارا۔